بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام جناب صدر تقریب میرے بھائی دوست جناب افنان شاہ صاحب، انتہائی قابل احترام جناب سردار سوار خان صاحب، میرے دوست بھائی جناب ملک امتیاز صاحب، میرے بڑے درینہ ساتھی جناب قاضی مشتاق صاحب، جناب سردار امتیاز صاحب اور دیگر تمام قائدین، میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری بہنوں اور بیٹیوں، میں سب سے پہلے تو آج نیو جرسی کے دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایک تقریب ہے، لیکن یہ ایک واحد تقریب ہے جو ایک جلسہ عام کی صورت اختیار کر گئی ہے، اور ہم جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں وہ زیادہ جب لوگ جمع ہوں تو ہمیں اسی سے اطمینان والی بات نظر آتی ہے۔ تو میں جناب شاہ صاحب، ملک امتیاز صاحب، سردار امتیاز صاحب، دیگر جتنے ساتھیوں نے آج اس تقریب کو کامیاب کرنے میں آپ کا ساتھ دیا، میں ان سب کا دلی طور پر شکر گزار ہوں۔ میں یہاں پہ جس طرح دوستوں نے کہا کہ بنیادی طور پر یہاں پر میں آیا تھا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا، اور نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ 1.5 کروڑ کشمیری عوام کی طرف سے مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں اقوام متحدہ میں کشمیریوں کی نمائندگی کروں۔ OIC کا اجلاس بھی تھا، فارن منسٹرز کا بھی اجلاس تھا، اور مجھے موقع دیا گیا کہ میں کشمیر کی بات کروں۔ تو اس کے ساتھ جس طرح سردار سوار خان صاحب کہہ رہے تھے کہ 24 ستمبر کو جب انڈین وزیر خارجہ یہاں پر آیا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ وہاں پہ وہ مظاہرہ کرنا ہے۔ انہوں نے بھی تھوڑی سی بات کی، لیکن یہ مظاہروں کا سلسلہ 84 میں سب سے پہلے میں نے شروع کیا تھا۔ یہ بیسیکلی میرا برین چائلڈ تھا کہ یونائٹڈ نیشن نے، وہاں کی سیکیورٹی کونسل نے، وہاں کے جو سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ انہیں ہم رائے شماری کا حق دیں گے اور وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ تو 84 سے لے کے آج 22 ہے، ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے، اور میں ہر سال بلا ناغا، ایون کووڈ میں بھی اور 9/11 ہوا تھا اس میں بھی میں نے ناغا نہیں کیا۔ 84 سے لے کے یہ سپٹمبر 2022 تک میں ہر باہر آتا ہوں، اور اب تو ہے بڑے مظاہرے ہوتے ہیں، لیکن جب میں نے اوریجنلی وہ شروع کیا تھا اس میں چند لوگ تھے۔ قاضی مشتاق صاحب کی میں اس لیے عزت بھی کرتا ہوں، جو شعبان صاحب نے بہت انکریج کیا تھا مجھے، ان کی بھی بہت عزت کرتا ہوں۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے اس وقت شاید 40-45 لوگ ہم ہوتے تھے جو وہاں پر مظاہرہ کرتے تھے، لیکن سوار خان صاحب نے صحیح کہا کہ اب ہمیں زیادہ سے زیادہ بڑی تعداد میں وہاں پر مظاہرے کرنا چاہیے، اور ان کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس کا اثر دنیا کی توجہ مبذول کرانے میں بھی ہوتا ہے، اس کا اثر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے میں بھی ہوتا ہے، اور انڈیا جو ایٹراسٹیز وہاں پہ کر رہا ہے، کمٹ کر رہا ہے، اس کی ہم کنڈمنیشن بھی کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو بھرپور انداز میں وہ کرنا چاہیے۔ اور جس طرح سردار سوار خان صاحب 27 اکتوبر کے بارے میں انہوں نے تفصیلی بات کی ہے، میں تفصیل سے میں نہیں جاؤں گا، میں صرف یہ کہوں گا کہ میں نے ایک 2014 میں ملین مارچز کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور پہلا جو ملین مارچ میں نے کیا تھا وہ لندن سے، چونکہ لندن میں ہماری کشمیریوں کی بہت بڑی تعداد ہے، وہاں پر وہ لندن کی تاریخ کا سب سے بڑا کشمیری اور پاکستانی اجتماع تھا، اور اس میں بہت وہ دنیا تھی۔ وہ ٹرفالگر اسکوائر سے لے کے ہم نے برطانوی جو وزیر اعظم ہیں ان کی رہائش گاہ تک ہم نے مارچ بھی کیا تھا، اور 2015 میں ہم نے نیو یارک میں یونائٹڈ نیشن کے سامنے کیا تھا، پھر یورپین یونین میں کے سامنے ہم نے برسلز میں کیا، پھر ہم نے چونکہ آئرلینڈ اور ہمارا مسئلہ کچھ ملتا جلتا ہے، پھر میں نے ڈبلن میں ملین مارچ کیا، پھر اسی طرح ہم نے دیوار برلن پر کھڑے ہو گئے، ڈاکٹر فائز صاحب کو بھی میں نے بلایا، کچھ اور حریت کانفرنس کے لیڈر بھی تھے، آزاد کشمیر کی ساری قیادت کو بھی بلایا کہ ہم دیوار برلن پر کھڑے ہو کر یہ عہد کرتے ہیں
کہ جس طرح جرمنوں نے دیوار برلن کو گرایا تھا اور جرمنی بھی ایک ہوا، برلن بھی ایک ہوا، یورپ بھی ایک ہوا، اسی طرح ہم لائن آف کنٹرول کو بھی گرائیں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ کشمیر ایک ہوگا۔ تو اس طرح ہم نے وہ شروع کیا تھا، اور اب 27 اکتوبر پھر آ رہا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ اس 27 اکتوبر کو اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ بھارت کی 5 اگست 2019 کو جو اس نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا تھا، تو اس کے بعد اس نے ایسے اقدامات کیے ہیں کہ وہ مسئلہ کشمیر کو ہی ختم کرنا چاہتا ہے، مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے وہاں کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو تبدیل کیا، 4.2 ملین جو انڈین ہندوز ہیں ان کو وہاں پر اس نے فیک ڈیموسائز دیے، جو ڈیلیمیٹیشنز ہے اس کو چینج کر رہا ہے تاکہ وہاں پر کوئی ہندو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے اور مسئلہ کشمیر کو ختم کر دیا جائے۔ اس لیے جہاں بھارت کی یہ کوشش ہے کہ وہاں ہم جو مسئلہ کشمیر ہے اسے ختم کریں، مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کریں، تو یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، چاہے میری صدر ریاست کے طور پہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کی ایک لحاظ سے اہمیت زیادہ ہے کہ آپ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہیں اور یہاں یونائٹڈ نیشن بھی ہے، امریکی حکومت بھی سپر پاور ہے، تو ہم ان سے یہ کوشش کریں کہ وہ ہماری حمایت میں آئیں۔ تو اس لیے آپ بھی بھارت کا جواب دینے کا طریقہ یہی ہے کہ جس طرح بھارت کوشش کر رہا ہے کہ اس مسئلے کو ختم کیا جائے، ہمیں زیادہ جارحانہ انداز میں سفارتی سطح پر اپنا کام کرنا چاہیے تاکہ ہم بھارت کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔ اور جس طرح سہاگ صاحب نے کہا کہ 27 اکتوبر کو یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے کہ واشنگٹن میں جو انڈین سفارت خانہ ہے اس کے باہر ہم بہت بڑا مظاہرہ کریں گے۔ ظاہر ہے زیادہ لوگ تو واشنگٹن، میری لینڈ، ورجینیا، بالٹیمور اور وہاں سے آئیں گے، لیکن آپ بھی ہو سکے تو وہاں پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ اگر انڈیا مقبوضہ کشمیر کو ہی ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں ہمارے حریت پسند اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں اپنی عصمتوں کی قربانی دے رہی ہیں، تو ہم پر بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ایک دن جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے وقف کریں۔ اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ میں آزاد کشمیر کا واحد خوش نصیب سیاسی کارکن ہوں جسے سری نگر جانے کا بھی موقع ملا، اور میں نے اسی طرح جس طرح آپ سے میں مخاطب ہوں، وہاں کے لال چوک میں یاسین ملک صاحب اور دیگر حریت کانفرنس کے رہنماؤں کے ہمراہ میں نے وہاں پر خطاب کیا۔ تو میرے لیے تو کوئی نہیں تھا، میں نے واپس آنا تھا، لیکن وہاں پر ہماری مائیں بہنوں کی اتنی بڑی تعداد تھی، تو وہاں پہ جو بھارتی فوج تھی وہ چاروں طرف کھڑی تھی، لیکن ہم نے وہاں پر لال چوک میں بھی جلسہ کیا۔ تو جب وہ یہ سنتے ہیں جو انہوں نے مجھے بتایا، یا میری بھی اس وجہ سے عزت کرتے ہیں کہ وہ جب یہ سنتے ہیں کہ وہاں پہ جو کشمیری ہیں، پاکستانی ہیں، امریکہ میں ہوں، برطانیہ میں ہوں، یورپ میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، فار ایسٹ ہوں، مڈل ایسٹ میں ہوں، وہ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں، تقریبات کرتے ہیں، تو وہ ان کا دل جو ہے، ان کا جو حوصلہ ہے وہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو وہ اگر جانے کی قربانی دے رہے ہیں تو ہم اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو اس لیے میں کہوں گا کہ یہ 27 جو اکتوبر اس دفعہ آ رہا ہے، یہ وہی ملین مارچز کا ایک سلسلہ سمجھے، اور میں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اس دفعہ 27 اکتوبر کو سری نگر میں بھی، دیگر جو علاقے ہیں، دیگر جو شہر ہیں، وہاں پر بھی وہ بڑے مظاہرے کر کے یہ ثابت کریں کہ وہ کسی طور پر بھی بھارت کا جو غاصبانہ جابرانہ قبضہ ہے مقبوضہ کشمیر کو، چاہے اسے 47 سے لے کے اب تک جتنا عرصہ ہو گیا، اس کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح میں آزاد کشمیر میں بھی اپنی حکومت اور تمام سیاسی جماعتوں سے بھی میں نے کہا ہے کہ وہ اس دفعہ 27 اکتوبر کو بڑے زوردار طریقے سے 27 اکتوبر جو ہے وہ یوم احتجاج منائیں اور یوم سیاہ منائیں، کیونکہ یہ ہم 1947 سے منا رہے ہیں، لیکن اس دفعہ جیسے میں نے کہا کہ اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم واشنگٹن میں بھی بھارتی سفارت خانے کے سامنے اپنے احتجاج وہ ریکارڈ کرائیں گے۔
تو اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بھی ہمیشہ ہماری حمایت کی، دوستوں نے کہا تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ہماری کشمیریوں کی خود پاکستانیوں سے بھی شاید زیادہ یہ خواہش رہتی ہے کہ پاکستان مستحکم ہو، پاکستان مضبوط ہو، کیونکہ ایک مضبوط پاکستان ہی کشمیر کی آزادی کا ضامن ہے۔ اور میں آج اس سلسلے میں زیادہ اس پر بات نہیں کروں گا چونکہ وہ حکومتوں کا کام ہے بات کرنا، لیکن جس طرح ہمارے ایٹمی پروگرام پر بات کی جاتی ہے، میں یہ آج ایک کشمیری کی حیثیت سے بیرون ملک جتنے کشمیری ہیں ان کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام سیاستدانوں کو دو چیزوں پر یکجا ہونا چاہیے۔ باقی سیاست اپنی ہے، نظریات اپنے ہیں، انٹرسٹ اپنے ہیں، کہ کشمیر کی آزادی اور پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہونا چاہیے۔ وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے، اس لیے لوگ ہم سے گھبرائے ہوئے ہیں، ہمارے ایٹمی پروگرام سے گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں تو ایٹمی پروگرام اپنا جاری رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ پاکستان بھارت کی 3 جنگیں ہوئی، اس وقت ایٹمی پروگرام نہیں تھے۔ اب اگر جنگ ہوئی تو وہ ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ صرف اس علاقے کو وہ ایٹمی کوئی نقصان ہوگا، پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے۔ یہ ایٹمی صرف کوئی لمیٹڈ وار نہیں ہوتا، یہ ان لمیٹڈ وار ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر بھارت اپنے ایٹمی پروگرام کو بڑھا رہا ہے تو فار اراؤنڈ ڈیفینس اینڈ ڈیٹرنس ہمیں اپنا ایٹمی پروگرام جاری رکھنا ہے، چاہے جو کہتا ہے وہ کہتا رہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے، ہم نے کشمیر کی آزادی کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے کہ ایسے موقع جب آتے ہیں تو ہمیں متحد ہونا چاہیے۔ اور میں نے جب میں وہ صدر بنا تو میں نے یہ کوشش کی، میں پاکستان میں تو میری اتنی شاید اہمیت نہیں تھی، لیکن وہ بھی میں کوشش کروں گا جو میں اپنی بساط کے مطابق کر سکا، لیکن آزاد کشمیر کی ساری سیاسی جماعتوں کو، ساری قیادت کو، اس میں کوئی مس نہیں تھا، میں نے سب کو بلایا کشمیر ہاؤس میں، اور سب نے مل جل کر یہ فیصلہ کیا کہ چاہے ہمارے جتنے، حالانکہ جب میں نے سب قائدین کو وہ بلایا تو بعض دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ جی ابھی الیکشن ہوئے ہیں، ابھی الیکشن کی تلخیاں بڑی ہیں، آپ نہ بلائیں، لیکن اس کے باوجود میں نے چانس لیا اور میں نے آزاد کشمیر کی ساری قیادت کو بلایا، اور سارے قیادت وہاں پہ آئی، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کشمیر کی آزادی پر ایک ہیں اور ایک ہی ہو کر رہیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہم نے اسلام آباد میں بھی کشمیر مارچ کیا، مظفر آباد جو ہمارا دارالحکومت ہے وہاں پر بھی مارچ کیا۔ تو اس لحاظ سے وہاں تمام جو سیاسی قیادت تھی، جس میں فاروق حیدر صاحب شامل تھے، سردار عتیق صاحب شامل تھے، اس میں جو یاسین صاحب شامل تھے، اس میں قیوم نیازی صاحب شامل تھے، اس میں تنویر الیاس صاحب شامل تھے، سب جتنی قیادت تھی وہ ساری اس میں شامل تھی، اور ہم سب اس وقت ایک ہیں۔ اور میں یہاں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی جماعتیں آپ چلائیں، سارا کچھ کریں، لیکن جب 27 اکتوبر کی بات آتی ہے، یا جو 84 میں نے مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس کو جیسے نیو یارک میں پوری ملکوں کے سربراہ آئے ہوتے ہیں، وہاں یونائٹڈ نیشن ہے جس سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ کشمیر پر جو قراردادیں ہیں ان پر عمل درآمد کرائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی آپ کو ہر جگہ جانا چاہیے۔ اور اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیصلہ کن موڑ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو اس پر ہر کشمیری کو، پاکستانی کو اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے، اور جارحانہ انداز میں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بھارت کی یہ کوشش ہے اس مسئلے کو ختم کرے، ہماری یہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ ہم اس کی کوشش کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور ہم انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہم آگے بڑھیں گے، اور جو بھی رول ہے، چاہے وہ ہم آزاد کشمیر میں ہوں، ہمارا یہ اور آزاد کشمیر آزادی کا بیس کیمپ ہے، وہاں پر ہماری جو ذمہ داری ہے، یہ میں نے سب سیاستدانوں، سب قائدین کو بلا کر کہا تھا کہ یہ آزادی کا بیس کیمپ ہے، ہمیں ٹھیک ہے یہاں بھی سیاست ہے، جماعتیں ہیں، الیکشن ہے، دیگر معاملات بھی ہیں، لیکن ہمیں کشمیر کی آزادی پر ایک ہونا چاہیے، اور آزادی کے بیس کیمپ کو صحیح معنوں میں آزادی کا بیس کیمپ بنانا چاہیے۔ اسی طرح
باہر آپ جتنے ساتھی ہیں، آپ بھی، میں آپ سے کہوں گا کہ پورا جو کردار ہے وہ ادا کریں. اور میں 27 اکتوبر کا پھر آپ سے کہوں گا کہ جو لوگ بھی خود جا سکتے ہیں یا آپ کے دوست واشنگٹن کے قریب ہیں، ان سے بھی کہیں کہ یہ ایک جو ملین مارچ ٹائپ میرے ذہن میں ہے وہ کامیاب ہو، اور بھارت جو سازشیں کر رہا ہے اس کو ہم واشنگٹن سے، جو سپر پاور کا دارالحکومت ہے، وہاں سے ہم بھارت کو جواب دیں. تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس سلسلے میں جو آپ خود بھی آئیں یا آپ کے جو دوست وغیرہ واشنگٹن کے قریب ہیں شہروں میں، ان سے کہیں کہ وہ بھی وہاں پر تشریف لائے تاکہ ایک بڑا جو مظاہرہ ہے وہ ہو سکے. اور مجھے سردار امتیاز صاحب نے بات کی کہ مختلف ریاستوں میں، بوسٹن میں، ٹیکسس میں، واشنگٹن میں، مختلف جگہوں پر میں گیا ہوں، لیکن میری اب پیچھے بھی کافی ڈیمانڈ ہے، مختلف وہاں پہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ 27 اکتوبر کا میرا آخری فنکشن ہوگا، اور سون آفٹر سردار امتیاز صاحب، آپ سے معذرت کے ساتھ آپ نے ایک اور پروگرام بھی بنائے لیکن وہ نہیں ہو سکیں گے. میں 27 اکتوبر کے فوراً بعد انشاءاللہ وطن جانا چاہتا ہوں تاکہ آزادی کے بیس کیمپ میں اپنا کردار جو ہے وہاں مقامی سطح پر بھی اور انٹرنیشنلی بھی ہم وہ کر سکیں. وہاں کی تعمیر و ترقی، وہاں کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے بھی جو ہم نے فیصلے کیے تھے، جو ہم نے وعدے کیے تھے، ان کو پورا کر سکیں. تو میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام دوستوں کا، بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا، تمام کا میں شکر گزار ہوں کہ آج اس ایک مجھے بتایا گیا تھا شاید کھانے کی وہ تقریب ہے، لیکن ایک جلسہ عام کی صورت دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پر آپ تمام دوستوں کا، بالخصوص منتظمین کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ کیا ہے، اور میری آپ نے بڑی دلچسپی سے باتیں سنی ہیں. آپ آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ اس جو فیصلہ کن موڑ ہے، اس میں ہم سب نے کردار ادا کرنا ہے. اور میرا یقین ہے کہ بھارت خود غلطیاں کر رہا ہے، جس طرح کہ صرف کشمیر نہیں، بھارت وہاں کی جو منارٹیز کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، وہاں کے سکھوں کے ساتھ کر رہا ہے، وہاں کے کرسچنز کے خلاف کر رہا ہے، وہاں کے انٹچیبلز جو خود ہندو ہیں لیکن چھوٹی وہ ذات کے ہیں، ان کے ساتھ کر رہا ہے. بھارت دنیا میں ایکسپوز ہو رہا ہے کہ وہ اب جواہر لال نہرو کا انڈیا یا وہ گاندھی کا انڈیا نہیں رہا، یہ مودی کا انڈیا ہے جو کہ وہاں پہ ہندوتوا کو فروغ دینا چاہتا ہے اور باقی منارٹیز کو ختم کرنا چاہتا ہے. اور اس وجہ سے بھارت اب ایکسپوز ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری تھوڑی کوششیں لگیں اور خود بھارت جو غلطیاں کر رہا ہے اس کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی، خاص کر جو انٹرنیشنل پبلک اپینین ہے، میں چونکہ پچھلے دنوں یورپ کے 6-7 ملکوں میں گیا تھا، تو وہاں کی جو انٹرنیشنل پبلک اپینین ہے وہ بھارت کے خلاف ہو چکی. حکومتوں کے اپنے بھی انٹرسٹ ہیں، لیکن وہ جب دباؤ پڑے گا انٹرنیشنل اپینین کا، وہاں کی جو پارلیمنٹس ہیں ان کا دباؤ پڑے گا. اور میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ یہاں پر 8 نومبر کو کانگریس کے انتخابات ہیں، میئرز کے انتخابات ہیں، دیگر انتخابات ہیں. یہ میں نے سلسلہ شروع برطانیہ میں کیا تھا کہ وہاں کے میں نے کشمیریوں پاکستانیوں سے کہا تھا کہ آپ یہاں کی سیاسی جماعتوں میں، وہاں کی ٹریڈ یونینز میں آپ شامل ہو جائیں اور اپنا کردار ادا کریں تاکہ پاکستان کے استحکام کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے آپ انفلوئنس ثابت ہو سکے. اور آپ وہاں پر ہمارے 13 ممبران پارلیمنٹ ہیں برطانوی پارلیمنٹ میں، اسی لیے وہاں پر میں نے آل پارٹیز کشمیر کمیٹی بلائی ہوئی ہے. ہر 6 مہینے بعد وہ مجھے بلا کے تو سب پارلیمنٹ کو مجھ سے بریفنگ دلواتے ہیں. تو یہاں کے آپ تھوڑا سا یہاں فرق ہے برطانیہ اور یہاں کی طریقہ کار سیاست میں. یہاں پر لابنگ ہوتی ہے، فنڈنگ ہوتی ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ سب لوگ اس بہتر ماحول میں جو کانگریس کے امیدوار ہیں ان سے آپ بات کریں کہ وہ ان کی حمایت کریں گے. اگر وہ کشمیر کی حمایت کریں گے، پاکستان کے استحکام کی بات کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک جو 8 نومبر آنے والا ہے، اس سلسلے میں بھی آپ اپنا کردار ادا کریں. میں جس بھی ریاست میں گیا ہوں کہ وہاں کے کچھ جو کانگریس کے ممبران تھے وہ مجھ سے ملتے بھی ہیں، ان سے میں خود بھی کہتا ہوں، لیکن میرے کہنے کا شاید اتنا اثر نہ ہو
لیکن جو آپ ان کے ووٹرز ہیں، ووٹ میں خود 9 دفعہ ممبر اسمبلی رہ چکا ہوں، مجھے خود پتہ ہوتا ہے کہ ووٹرز کی کتنی پاور ہوتی ہے. تو اس لیے آپ اس ووٹنگ جو پاور ہے آپ کی، اس کو چاہے وہ لابی کے ذریعے، فنڈنگ کے ذریعے، ووٹس کے ذریعے وہ استعمال کریں تاکہ کانگریس میں ہماری ایک مضبوط لابی قائم ہو سکے. آلریڈی جو اعلان عمر صاحبہ ہیں، جو کانگریس وومن ہیں، وہ میرے پاس مظفر آباد بھی تشریف لائی تھی اور انہوں نے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کانگریس میں کشمیر کاکس بناؤں گی. لیکن بعد میں نے کچھ اور جو کانگریس کے اراکین ہیں ان سے بات کی ہے، کچھ اور دوستوں سے بھی، انہوں نے کہا کہ وہ چونکہ اعلان عمر صاحبہ پہلے بھی اسلام فوبیا کے خلاف اور دیگر چیزوں کے خلاف بولتی رہی ہیں، اس لیے آپ کوئی اور کانگریس میں ڈھونڈیں تو اس کے اراکین میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو میں نے اعلان عمر صاحبہ سے بات کی، انہوں نے بھی کہا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن میں تیار ہوں. تو انشاءاللہ اب تو میں واپس جا رہا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آیا تو ہم امریکی کانگریس میں بھی کشمیر کاکس انشاءاللہ بنائیں گے. آلریڈی وہاں پر وہ پاکستان کاکس موجود ہے، لیکن کشمیر کے حوالے سے بنے گا تو وہ ہمیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے مدد ثابت ہوگی. تو میں آخر میں ایک مرتبہ پھر تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ یہاں تشریف لائے اور انشاءاللہ 27 اکتوبر کو آپ سے واشنگٹن میں ملاقات ہوگی.